بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبیوں کے امام یوٹیوب چینل کے سامعین کو چینل پر خوش آمدید۔ جب اس دنیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو 11 رجب المرجب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ درد ذاہ کی حالت میں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اس دعا کے بعد اچانک خانہ کعبہ کی دیوار کھل گئی اور حضرت علی کی والدہ اندر داخل ہو گئیں اور دیوار خود بخود بند ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو شور مچا دیا کہ ابو طالب کی بیوی کعبے کے اندر چلی گئی، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کر انہیں باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات پورے مکہ میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے حیران ہو کر آنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی جس کے پیٹ میں بچہ تھا کعبہ کے اندر چلی گئی۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے مگر کسی سے بھی کعبے کا دروازہ نہیں کھلا۔ اس وقت دو لوگ مطمئن نظر آ رہے تھے، ایک ابو طالب اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرب کی زمین پر اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس اسی طرح 3 دن گزر گئے اور 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کا دن آ گیا۔ سب خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور کعبہ کی دیوار دوبارہ کھل گئی۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جاؤ اور اندر دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ منور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی کی والدہ پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے، جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ روتا ہے، نہ دودھ پیتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لیا تو بچے نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں رکھ دی اور بچہ آپ کی زبان مبارک چوسنے لگا۔ پھر جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کو لے کر باہر آئے تو سارا عرب بچے کا نور اور فضیلت دیکھ کر جھوم اٹھا۔ لوگوں نے کہا، اس مبارک بچے کا نام کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اس طرح آج سے پہلے کسی بھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد فضا میں علی علی کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ابو طالب حضرت علی کو گھر لے کر جانے لگے تو ایک منافق نے کہا، اے ابو طالب، اپنے بچے کے ساتھ وہ رسم تو کر لو جو مکے کے تمام بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مکہ میں رواج تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑے جاتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر سانپ بچے کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا تو یہ گمان کرتے تھے کہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر اپنی گود میں حضرت علی کو دیکھا۔ حضرت علی کو ایک جگہ رکھ دیا اور کہا، سانپ لاؤ۔ سانپ کو حضرت علی کے قریب چھوڑ دیا۔ سانپ کے قریب آتے ہی حضرت علی نے سانپ کو پکڑ لیا اور چیر دیا۔ سب لوگ کہنے لگے، بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور فضا میں حیدرہ کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ آواز سن کر آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بولی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، یعنی شیر جس نے سانپ کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیا۔ یہ ہے حضرت علی شیر خدا کی ولادت کا عظیم واقعہ، وہ علی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی علم کا دروازہ ہے، علی میرا بھائی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔